السلام علیکم۔ آج کا میرا لیکچر لا گیٹ پریپ کینڈیڈیٹس کے لیے ہے اور یہ پاکستان پینل کوڈ پہ ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی سلیبس جو پاکستان بار کاؤنسل نے ایشو کی اور سلیبس کے تحت یہ لا گیٹ ایگزامز ہو رہے ہیں، تو سلیبس کے جو ماڈیولز ہیں وہ ہم نے یہاں اپنے لیکچر کے اندر انکارپوریٹ کیے ہیں اور ہمارا لیکچر ان ماڈیولز کے اندر ہے۔ پی پی سی کے وہ ماڈیولز جو لا گیٹ کی سلیبس کے اندر آتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ This chapter number 2, General Explanations and Definitions. Chapter 16, Offenses Affecting the Human Body. Chapter 16A, Wrongful Restraint and Wrongful Confinement. Chapter 17, Offenses Against Property. Important definitions. Definitions, the code to be understood subject to exceptions. یہ پی پی سی کا جو اسٹیٹیوٹ ہے اس کی ایفیکیسی اور اپلیکیشن عام اسٹیٹیوٹ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھیں گے جس طرح سے ہم سی پی سی کو پڑھتے ہیں یا اور کوئی اسپیشل کرمنل یا پینل اسٹیٹیوٹ پڑھتے ہیں۔ یہ جو اس کے اندر امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ ایکسیپشنز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور جو پی پی سی کی ایکسیپشنز اور ڈیفینیشنز ہیں اس کی امپارٹنس یا اپلیکیشنز ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہے ہیں۔ جو امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں تو یہ پی پی سی واحد اسٹیٹیوٹ ہے جس کی ڈیفینیشن سیکشن وائز ہے۔ مینس جو ڈیفینیشن کلازز کے جو آئٹمس ہیں پی پی سی کے اندر وہ سیکشنز کے اندر دیے گئے ہیں۔ عموماً جس طرح سے سی آر پی سی ہے اس کے اندر ڈیفینیشن کلاز ہے، تو سیکشن 4 ہے جس کے اندر ڈیفینیشنز ہیں، اور وہ ڈیفینیشنز کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے 1 2 3 4 5، اور سملرلی سی پی سی میں بھی ایسا ہے، قانون اشاعت آرڈر میں بھی ایسا ہے، اور ہر اسٹیٹیوٹ کے اندر انٹرپریٹری کلاز یا ڈیفینیشن کلاز کے اندر ڈیفینیشنز الفابیٹیکل سیکوینس میں دی گئی ہیں۔ لیکن پی پی سی واحد اسٹیٹیوٹ ہے جس کی ڈیفینیشن علیحدہ سیپریٹ سیکشن وائز دی گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے کیوں سیکشن وائز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیفینیشنز کو ہم ایکسیپشن جنرل ایکسیپشنز کے اندر ہمیں فالو کرنا ہے، اس کو ہمیں آئسولیشنز میں نہیں لینا ہے۔ وہ کس طرح سے وہ بھی ہم آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں جو ہماری کورٹس کے لٹیگیشن کے اندر یا ججز کے ایگزامینیشن کے اندر جو استعمال ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: جج سیکشن 19، پبلک سرونٹ سیکشن 21، موویبل پراپرٹی سیکشن 22، wrongful gain section 23، wrongful loss wrongful gain and wrongful loss both are section 23، اور یہ dishonest جو ہے وہ that comes under section 24، fraudulently that comes under section 25، document comes under section 29، valuable security section 30، will section 31، and offense section 40، injury section 44۔ یہ وہ سیکشنز ہیں جن کے اندر یہ ڈیفینیشن دی گئی ہیں، اور ڈیفینیشن سیکشن کے شیپ میں دی گئی ہیں، ایک سیکوینس الفابیٹیکل میں نہیں دی گئی ہیں۔ وہ کیوں دی گئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ٹولف جو لاسٹ ہے وہ ہے گڈ فیتھ۔ اچھا، ابھی ڈیفینیشنز تو آپ نے دیکھی جو پی پی سی کے اندر سیکشن وائز ہیں۔ ابھی سب سے یعنی امپورٹنٹ جو اس کے اندر سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 6، اور سیکشن 6 ایکسپلینیٹری which is reproduced here۔ آپ دیکھیں گے سیکشن 6 جو ہے اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ سیکشن 6 جو ہے وہ پی پی سی کا وہ اسٹیٹیوٹ ہے
جس کے اندر پوری پی پی سی کی ساری پی پی سی کی اس کے اندر بلڈنگ ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈیفینیشنز بھی ہیں اور ایکسیپشنز بھی ہیں اور ایکسپلینیشنز بھی ہیں، اور یہ سیکشن 6 بتاتا ہے کہ آپ ڈیفینیشنز کو ایکسپلینیشن کو کس طرح سے پڑھیں. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فار یو. Section 6 definition in the code to be understood subject to exception. Section 6 اسٹارٹ میں یہی کہتا ہے اور آپ کی سیلیبس کے اندر بھی یہی آیا کہ definition in the code to be understood subject to exception. اور تھرو آؤٹ دس کوڈ یہ سیکشن 6 کی لینگویج ہے جس کو میں نے پارٹس میں سپلٹ کیا ہے جس طرح سے میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں. تھرو آؤٹ دس کوڈ every definition of an offense, every definition of an offense, offense means ابھی قتل عامد آ گیا، offense theft کا آ گیا، offense قتل شبیہ آمد آ گیا، offense قتل خطا آ گیا. ابھی یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں جو پوری سیکشن کے صورت میں دی گئی ہیں. ایوری ڈیفینیشن آف offense, ایوری پینل پروویژن، اور اس کے اوپر پینل پروویژن ہے جس طرح سے قتل عامد ہے اور قتل عامد از ڈیفائنڈ انڈر سیکشن 302 کیونکہ اس کی ڈیفینیشن تو 300 میں دی گئی ہے، 300 میں، اس کی پنشمنٹ جو ڈیفائن ہے وہ 302 کے اندر ہے. ایوری illustration آف ایوری سچ ڈیفینیشن. ابھی یہاں آپ کو ایک امپورٹنٹ فیچر آپ کو ملے گا اس پی پی سی کے اندر کہ آپ کی جو ڈیفینیشنز ہیں جس طرح سے تھیفٹ ہے، جس طرح سے قتل عامد ہے، جس طرح سے چیٹنگ ہے، مسچیف ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، ایکسٹارشن ہے، یہ ڈیفینیشنز ہیں اور سیکشن کے صورت میں دی گئی ہیں. لیکن اس ڈیفینیشن کو لا میکرز نے آگے السٹریشنز میں اسپلٹ کیا ہے کیونکہ ہر ڈیفینیشن کے پیچھے آپ دیکھیں گے، آپ تھیفٹ کو دیکھیں، آپ قتل عامد کو دیکھیں، آپ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کو دیکھیں یا مسچیف کو دیکھیں، ان کے نیچے السٹریشنز ہیں کیونکہ اس السٹریشنز کے لائٹ میں ہمیں سیکشن کی لینگویج سمجھ میں آتی ہے کہ سیکشن ہے کیا. اور پینل پروویژن، جو پینل پروویژن ہے کس اسٹیٹیوٹ کا؟ پی پی سی کا. shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم جو بھی پروویژن پڑھیں گے، جو بھی پروویژن کی ڈیفینیشن پڑھیں گے، جو بھی پروویژن کی السٹریشن پڑھیں گے، ان کو ہم سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم کنورٹ کریں گے جنرل ایکسیپشنز میں، اور بغیر جنرل ایکسیپشنز کے ہم پی پی سی کا کوئی بھی پروویژن نہیں پڑھیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھنا، آگے ہمارا لیکچر جو ہے وہ اس ٹریک پہ جائے گا. those exceptions are not repeated in such definition. ابھی چونکہ ہمیں ایک مائنڈ بنانا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیفینیشنز ہیں، ایکسیپشنز ہیں، وہ ہر جو ہے وہ ڈیفینیشن کے اندر نہیں دی گئی ہیں، لیکن اس کو ہمیں سمجھنا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ سیکشن 24 پی پی سی کی ڈیفینیشن ہے ڈزانیسٹلی کی. اس سیکشن 24 کی ڈزانیسٹلی میں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ causing wrongful gain to one person and wrongful loss to other person that tantamounts to a dishonest. ابھی ڈزانیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک چیز ہے، بندہ ڈزانیسٹ ہے، ہی از ناٹ فیئر ود ان ہز مینس، ہی از ناٹ فیئر ود ان ہز کنڈکٹ، مس کنڈکٹ میں آتا ہے، کرپٹ بندہ ہے اس کو ڈزانیسٹ کہا جاتا ہے، کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا اس کو ڈزانیسٹ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ڈزانیسٹ جو سیکشن 24 میں اس کی میننگ ہے وہ تھیفٹ سے ایٹریبیوٹ کی گئی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی جو بھی اس کی السٹریشنز ہیں یا جو بھی سیکشنز ہیں وہ اس کو اپنے سینس میں ہم پڑھیں گے، اس کے ڈیفینیشنز کے اندر پڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کی ڈیفینیشن کی جو میننگ ہے وہ عام ڈکشنری سے ہٹ کر ہو، کیونکہ ڈزانیسٹ کی میننگ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے یہ نہیں ہے، کیونکہ ڈزانیسٹ کو
سیکشن 24 میں جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے تو اس کو لنک کیا گیا ہے تھیفٹ سے، اور ڈزانسٹ اور تھیفٹ دیز آر ٹو ڈفرنٹ کمپوننٹس، لیکن اس کو یہاں لنک کیا گیا ہے. تو ہمیں جو ڈزانسٹ پی پی سی کے اندر پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تھیفٹ کے اندر اس کو لنک کرتے ہیں. Though those exceptions are not repeated, such definition, penal provision or illustration. تو یہ جو سیکشن 6 ہے اس کو ہم نے ایز اے فاؤنڈیشن بنایا. اس کے لائٹ میں ہمیں پوری پی پی سی کو پڑھنا ہے. پوری پی پی سی کا مقصد یہ ہے کہ ہر جو بھی ڈیفینیشن ہے اس کا سیپریٹ سیکشن ہے، اور ہر سیپریٹ سیکشن کے اندر اس ڈیفینیشن کی جو میننگ ہے وہ عام ڈکشنری سے اس کا پرپورٹ ڈفرنٹ ہے، اور اس ڈیفینیشن کو آگے پھر ہم ایکسپلینیشن بھی دیکھتے ہیں. جس طرح سے سیکشن 378 کی ڈیفینیشن تھیفٹ کی ہے، اس کے اندر 5 ایکسپلینیشنز ہیں اور کوئی 15 سے 18 اس کے اندر السٹریشنز ہیں. تو ہم جو تھیفٹ کی ڈیفینیشن 378 میں پڑھتے ہیں اس کو ہم 5 ایکسپلینیشن اور جو بھی اس کے اندر السٹریشنز ہیں اس کی لائٹ میں پڑھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ پی پی سی کا جو پڑھنے کا اس کو فالو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ عام اسٹیٹیوٹ سے ڈفرنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر میں یہ کہوں جو آپ کی جو سیلیبس سیٹ کی گئی ہے اور اس کے اندر جو لنکس دی گئی ہیں، جو ماڈیولز دیے گئے ہیں، جیسے سیکشن 16 ہے رانگ فل ریسٹرینٹ ہے، رانگ فل کنفائنمنٹ ہے، چیپٹر 17 ہے جس کے اندر دیا گیا ہے offenses affecting the property، یا جو چیپٹر 16 ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ offenses affecting the human body. تو سارے یہ وہ جو offenses ہیں، جو چیپٹرز ہیں جن کا لنک ڈیفینیشن سے اور جنرل ایکسیپشن سے جاتا ہے، اور سب چیپٹرز کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ جنرل ایکسیپشنز پہ ہے. اور آن دا کانٹری اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے جو بھی آپ کے لنکس ماڈیولز ہیں وہ ان کی انٹائر جو بلڈنگ ہے وہ سیکشن 6 پہ ہے. تو یہ سیلیبس اگر آپ صحیح معنی میں پڑھیں گے تو آپ کی انٹائر پی پی سی کور ہو جاتی ہے، کیونکہ پی پی سی کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ جنرل ایکسیپشنز پہ ہے، اور جنرل ایکسیپشن کو ایمفیٹیکلی جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ سیکشن 6 میں کیا گیا ہے. اور سیکشن 6 کے اندر جنرل ایکسیپشن جن بھی چیپٹر سے یعنی لنک کی گئی ہے، ایٹریبیوٹ کی گئی ہے، اٹیچ کی گئی ہے، وہ آپ کی اس لا گیٹ کا سیلیبس ہے. تو دس از اگین ویری انٹرسٹنگ فار یو. تو اس طرح سے آپ کا ایک نہ صرف انٹرسٹ اس کو پڑھنے میں پڑے گا، نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کا آگے جو پروسیس ہے لا گیٹ پاس کرنے کے بعد لا کی پریکٹس کرنا آن کرمنل سائڈ، یا جوڈیشل ایگزامینیشن میں اپیئر ہونا فار سول جج یا جوڈیشل ماجسٹریٹ اور بھی آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جو آج میں ماڈیولز یا جو طور طریقہ جو وے آؤٹ یا وایا میڈیا جو آپ کو پرووائڈ کروں گا وہ ساری پریکٹیکل ہے. اینڈ دیٹ از ویری ویری امپارٹنٹ فار یو جسٹ گرومنگ. Stay with me. Most significant aspect. Mainly those chapters which are indicative of general exceptions are covered as exam syllabus. Section 76 to 95 are covered under general exceptions. یہ پی پی سی کے اندر جو sections ہیں they are covered under general exceptions. All those provisions are to be gone through in the light of definitions, illustrations, explanations and exceptions. Okay. All those sections reduce the gravity of sentence under mitigating circumstances. آپ دیکھیے پی پی سی کسی بھی جگہ پہ یہ پرووائڈ نہیں کرتا کہ 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ مرڈر نہیں کر سکتا. یہ پی پی سی نہیں کہتا، لیکن پی پی سی یہ کہتا ہے اگر 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ جو بھی امینڈمنٹ ہوئی اگر کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس کا کیس جنرل ایکسیپشن میں جائے گا اور اس کو سزا نہیں ملے گی. Nothing is an offense which is done by the minor under age of 7 years. This is contained under section 82 of PPC.
تو پی پی سی کے اندر اس طرح سے ہے نا، پی پی سی کے اندر جنرل ایکسیپشنز میں کس طرح سے لیٹیٹیوڈ پرووائڈ کیا گیا ہے، گریوٹی آف دی افینس کس طرح سے ریڈیوس کی گئی ہے، کلپبلٹی آف دی افینسز کس طرح سے یعنی اس سے اور بھی ریڈیوس کیا گیا ہے، مٹیگیٹنگ سرکمسٹنس کیا ہے، چینجڈ سرکمسٹنس کیا ہے، اس پہ پوری پی پی سی کی بلڈنگ ہے. ذرا دیکھیے مین کرکس آف دوز پروویژنز از دیٹ the act which is done in good faith is no offense. ٹھیک ہے نا، the act which is done in good faith is no offense. کوئی بھی ایکٹ ہے that is done in good faith is no offense. ڈاکٹر نے سرجری کی اور بندہ مر گیا، اس نے تو کوشش کی کہ بھائی یہ بچ جائے، وہ نہیں بچ سکا، مر گیا، that is no offense. And the act of minor constitutes no offense. جس طرح سے میں نے سیکشن 82 کا آپ کو حوالہ دیا. And doctor conducts surgery of his patient and kills him in consequence of that operation is no offense. And act done with consent is also no offense. Act done with consent. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کنسنٹ سے ایکٹ ہوتا ہے، جس طرح سے یہ پلیئرس ہیں کہ کھیلتے ہیں، تلوار بازی ہے، وہ گیم ہے، وہ کھیلتے ہیں، ریئل تلوار بازی ہوتی ہے اور اس کے اندر زخمی بندہ ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی کنسنٹ ہے. دیٹس نو آفینس. یہ آتا ہے میگزم والنٹی نان فٹ انجوریا میں. مینس اگر کوئی بندہ کنسنٹ دیتا ہے کہ مجھے آپ انجری کاز کریں، دیٹ از نو آفینس اینڈ دس پروپوزیشن از لیڈ ڈاؤن انڈر سیکشن 84 آف پی پی سی. انڈر چیپٹر 16 آف سی آر پی سی، کیونکہ یہ ہم جنرل ایکسیپشنز تھی وہ ہم نے آپ کو سمجھائیں سیکشن 6 کے لائٹ میں، اور اس کے جو بھی یعنی جنرل ایکسیپشنز کے پروویژنز تھے اور جو بھی اس کے سیکشنز تھے اس کو ہم نے آپ کو اچھی طرح سے کلیئر کیا. ابھی ہم آگے نیکسٹ چیپٹر 16 کی طرف چلتے ہیں. انڈر چیپٹر 16 آف سی آر پی سی the definition of following important terms is contained. Arsh, compensation specified to be paid to victim or heirs. یہ اسپیسیفائڈ کا مقصد کیا ہے؟ جو کمپنسیشن ہے جو لیگل ہیئرس کو ملتی ہے in the event of death of the victim, in the event of killing of that victim، تو کورٹ کے اندر ایک ڈیسیژن ہوتی ہے، تو کسی کیسز میں دیت ملتی ہے اور کافی کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر عرش کمپنسیشن ملتی ہے دا شیپ آف عرش. تو عرش جو بھی کمپنسیشن ہے وہ اسٹیٹیوٹ کے اندر اسپیسیفائڈ ہے، مینشن ہے. یہ قاضی یا جج اپنی طرف سے اکارڈ یا نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے ایوارڈ نہیں کر سکتا. دمن the compensation determined by the court to be paid by the offender to the victim for causing hurt not liable to عرش. لیکن وہ انجری یا وہ offenses جو عرش کے اندر نہیں آتے، جو دیت کے اندر نہیں آتے، تو اس کی کمپنسیشن قاضی اپنی طرف سے یا جج فکس کرتا ہے، اور جو اپنی طرف اپنی ڈسکریشن سے جو کمپنسیشن فکس کرتا ہے اس کو ہم دمن کہتے ہیں. دیت means the compensation is specified in section 323 PPC payable to the heirs of the victim. ایک دیت ہوتی ہے کہ چونکہ جہاں قصاص پریکٹیکیبل نہیں، جہاں قصاص ایزیکیوٹیبل نہیں، کیونکہ ہمارے تھوڑا میں آپ کو کنسپٹ کلیئر کر دوں. جب یہ قتل عامد انٹروڈیوس ہوا انڈر قصاص اینڈ دیت آرڈیننس، پی پی سی کے اندر اسلامک لاز آ گئے اور عربک ٹرمینالوجی اس کے اندر انٹروڈیوس کی گئی، تو پھر مرڈر کی جگہ پہ قتل عامد جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. قتل عامد کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایک جو بندہ کسی کو مارتا ہے، اگر وہ قتل عامد پروو ہو گیا، جو ہم نیچے ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو 302 کی وہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اور اس کا پروف 304 پی پی سی کے اندر ہے، تو پھر وہ قصاص ہوتا ہے. اور قصاص کس طرح سے ایزیکیوٹ ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے اگر قصاص جہاں یعنی اپلیکیبل نہیں، ایزیکیوٹیبل نہیں، وہاں دیت امپوز ہوتی ہے، کیونکہ دیت بھی ایک کمپنسیشن ہوتی ہے. کم سے کم لا میکرز کا یا جو بھی فریمرز آف لا تھے
ان کا یہ انٹینشن تھا کہ ایک گھر کا بڑا ہے وہ فوت ہو گیا فار آئدر ریزن اس کا مرڈر ہو گیا، ابھی اس کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یا ان کے پاس سورسز وہ جو انکم کے نہیں ہیں، وہ ابھی اس قابل نہیں ہے خود کما سکے، تو یہ اسی لیے کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اتنا اماؤنٹ ان کے لیگل ہیئرس کو دیا جائے جس طرح سے اپنی زندگی تو خیر سے گزار سکے، تو ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ دیت کے صورت میں رکھی گئی۔ تو اس طرح سے وہ دیت ایک اماؤنٹ ہے، کمپنسیشن ہے جو سلور کے صورت میں ملتا ہے، جس کی پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے فکس کی ہوئی ہے۔ اس کا ایک پروویژن ہے 323 پی پی سی، جس کے اندر سلور کی گرامیج اس کے اندر مینشن کی گئی ہے، اور گورنمنٹ کو یعنی ایک اس کی قیمت ہر سال 1 جولائی کو گزٹ کے صورت میں لانی ہوتی ہے کہ بھائی اس سال دیت اماؤنٹ کتنا ہوگا، پھر کورٹ اس اماؤنٹ کے پرویو میں وہی امپوز کرتی ہے دیت۔ دس از دا بیک گراؤنڈ آف دیت۔ ابھی سیکشن 323 پی پی سی کے اندر آیا ہے کہ ویلیو آف دیت، ویلیو شل بی فکسڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ وائڈ سچ نوٹیفیکیشن دا آفیشل گزٹ ایز پر ویلیو آف سلور آن 1 ڈے آف جولائی ایچ ایئر۔ ٹھیک ہے، اقرا تام یہ بھی ایک افینس ہے جو پی پی سی کے اندر جو امینڈمنٹ لاز کی ہوئی قصاص اینڈ دیت آرڈیننس کے اندر وہ لایا گیا کہ گھر میں جاتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، پھر وہ گھر والے ہوتے ہیں ان کو ہراس کرتے ہیں، پھر وہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ فیملی کا ایک بڑا ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے، اس کی بہن بھی ہوتی ہے، پھر یہ ڈکیت ان کو ہراس کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم ان کو ماریں گے، عورتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ زنا کریں گے، یا اس طرح کا کوئی بھی جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ اکرہ تام میں آتا ہے۔ اکرہ تام کی ڈیفینیشن میں آتا ہے means putting any person, his spouse or blood relations within the prohibited degree of marriage۔ prohibited degree of marriage میں کون آتا ہے؟ خالہ آتی ہے، آنٹی آتی ہے، ماں آتی ہے، یہ وہ پروہیبیٹڈ ڈگریز میں آتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہم ان کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے، اس طرح کا یہ اکرہ تام بنتا ہے offense۔ اور فیئر آف انسٹنٹ ڈیتھ اور انسٹنٹ پرماننٹ امپیئرنگ آف اینی آرگان، ہم اس کا کوئی جسم کا جو ہے وہ آرگان کاٹ دیں گے، بازو کاٹ دیں گے، ٹانگ کاٹ دیں گے، آف دی باڈی اور انسٹنٹ فیئر آف سوڈومی اور زنا بالجبر۔ تو یہ جب ہوتے ہیں ساری تھریٹس یا اس طرح کا کوئی ایکشن، ایون کبھی کبھار آگے ہمارے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ کہ وہ آفینسز جو اکرہ تام میں آتے ہیں اس کے اندر مرڈر بھی ہو جاتا ہے، اگر کوئی گھر کا کوئی ایسا فرد جو ہوتا ہے ممبر ریزسٹ کرتا ہے تو پھر اس کو یہ مار دیتے ہیں۔ اکرہ ناقص مینس اینی فارم آف ڈیوریس وچ ڈز ناٹ اماؤنٹ اکرہ تام، یعنی ڈیوریس تو ہے لیکن وہ ڈیوریس نہیں جو اکرہ تام میں ہے، مینس اس طرح سے تھریٹ کرنا کہ بھئی ہم آپ کا جو ہے وہ آرگان کاٹ دیں گے، ہم سوڈومی کریں گے یا زنا بالجبر کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ڈکیتی کے روپ میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کو اکرہ ناقص میں لایا گیا ہے۔ قصاص means punishment by causing similar hurt at the same part of the body of the as he caused to the victim by causing his death۔ same similar copy، کس جگہ پہ اس نے مارا، ہیڈ پہ انجری دی، دل پہ اس نے انجری دی، گن اگر لگی تو کس پارٹ پہ لگی، اور کاز آف ڈیتھ کیا ہے، تو قصاص کا مقصد ہے ایز اٹ از کاپی، آپ اس کو ماریں گے، گن سے مارا، کلہاڑی سے مارا، ہیچٹ سے مارا، سوڈ سے مارا، تو جو بھی ویپن یوز ہوگا اسی ویپن سے قصاص ہوگا، تو کاپی کاپی ایز اٹ از اس کو قصاص کہتے ہیں، اور یہ قرآنک ہے، قرآنک لا ہے، یہ عام طرح سا کوئی کسی کنٹری کا لا نہیں لیکن یہ قرآنک لا ہے۔ تعزیر means punishment other than قصاص، دیت عرش اور دمن، جہاں قصاص پریکٹیکبل نہ ہو، جہاں دیت امپوز نہ ہو، عرش بھی اسپیسیفائیڈ نہ ہو، اور دمن بھی کورٹ اس کے اندر نہ امپوز کرے، تو تعزیر کے اندر کورٹ اس کو سزا دے گی، امپرزنمنٹ، پھر پھانسی بھی دے سکتی ہے کورٹ، لائف امپرزنمنٹ بھی دے سکتی ہے، پھر نیچر آف دی افینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے افینس کی گریوٹی یا نیچر کیا ہے۔ ولی مینس اے پرسن انٹائٹل ٹو کلیم قصاص، کیوں قصاص ہوتا ہے، اس کا ولی ہوتا ہے، باپ ہے، اس کا بیٹا ہے،
باپ کا بیٹا جو ہے ولی ہوتا ہے، بیٹا مر جاتا ہے تو اس کا باپ اس کا ولی ہے، تو پھر وہ کلیم کرتے ہیں قصاص از اے ولی۔ سیکشن 300 ڈیفینیشن آف قتل عمد، اور سیکشن 301 کازنگ ڈیتھ آف پرسن ادر دین دی پرسن whose death was intended، اور بندے کو مار دیا جس کو انٹینشنل مارنا تھا وہی نہیں مر سکا، لیکن دیٹ ول آلسو کم ان دا ایمبٹ آف سیکشن 300۔ 302 میں پنشمنٹ آف قتل عمد ہے، punished with death is قصاص، punished with death for life imprisonment is تعزیر when proof of قتل as per section 304 is not available۔ 304 is not available means 304 کے اندر اگر وہ پروو ہو گیا تو قصاص میں آئے گا، 304 کے انگریڈینٹ میں نہیں آیا تو قصاص نہیں ہوگا، اسی لیے میں 304 پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکشن 304 proof of قتل عمد liable to قصاص۔ when accused voluntarily makes confession before the court، accused court میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے اس کو مارا، this is confession and it is recorded by the accused himself، he has confessed his guilt before the court and that is abundant and evidence, sufficient evidence warranting conviction against him for the charge of qisas by evidence provided under article 17 of QSO۔ article 17 of QSO میں تزکیات الشہود ہے، بھائی ایسے بندوں کی ایویڈنس جو کریڈیبلٹی میں جائیں، جو نیک بندے ہوں۔ دیکھیے یہ تزکیات الشہود فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا تھا حدود آرڈیننس کے اندر، offenses against property انڈر حدود آرڈیننس کے اندر، یا زنا حدود آرڈیننس کے اندر، قذف حدود آرڈیننس کے اندر یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا تزکیات الشہود۔ تزکیات الشہود کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کی کریڈیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس کی گواہی میں سچائی کا کوانٹم کتنا ہے، بندہ ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کچھ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور کرمنل کیس کے اندر اورل جو گواہی ہوتی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹ تو نہیں ہوتا، سول کے اندر تو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، کرمنل کے اندر یہ آتا ہے بھائی میں نے اس کو دیکھا مارتے ہوئے دیکھا، ابھی مارتے ہوئے دیکھا ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسا پلانٹیڈ یا پروجیکٹڈ وٹنس ہے اور پارٹیزن وٹنس ہے یا کوڈ برڈ ہے، اس طرح کے وٹنسز بھی ہوتے ہیں، ہائرڈ وٹنس ہے، پیسے لے کر بھی گواہی دیتے ہیں، تو کورٹ کے سامنے اس وٹنس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے جو تزکیات الشہود کے ایمبٹ میں آتا ہے، اور وہ آرٹیکل 17 کے اندر دی گئی ہے کہ بھائی اس کی ایویڈنس کی ورتھ اور ویلیو کتنی ہے، کورٹ اس کی ایویڈنس کو مانتی ہے، بلیو کرتی ہے ٹرسٹ ورتھی ایویڈنس۔ سیکشن 303 میں قتل کمیٹیڈ انڈر اکرہ تام اور اکرہ ناقص 303 کے اندر آتا ہے، اور اکرہ تام punishment will extend to 25 years but not less than 10 years۔ اکرہ ناقص میں punishment may be extended up to 10 years۔ سیکشن 305 میں ولی آتا ہے، اور here according to the personal law but shall not include the accused or the convict in case of قتل عمد۔ لیکن اس کے اندر جو آتا ہے ولی، ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی اس کا لیگل ہیئر تو ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ بھائی وہی اس کا ہیئر ہے اور اس نے باپ کو مار دیا، وہ نہیں آئے گا۔ ایسا تو نہیں کہ باپ ہے بیٹے کو اس نے مار دیا، وہ بھی نہیں آئے گا۔ دا گورنمنٹ اف نو ہیئر، اگر کوئی ہیئر نہیں ہے تو ولی گورنمنٹ ہوگی۔ سیکشن 306 میں قتل عمد ناٹ لائبل ٹو قصاص وین offenders minor، اس کے اوپر قصاص ایپلیکیبل نہیں ہوگا۔ وین offender causes death of his child or grandchild، انسان غصے میں آتا ہے اپنے بچوں کو مارتا ہے، بچے غصے میں آ جاتے ہیں باپ کو مار دیتے ہیں، یہ تو ایک فنامنا ہے جس کے اندر روٹینلی ہم ڈیلی دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کیونکہ اس کے اندر ڈیفینیشن کے اندر آیا ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قصاص ایپلیکیبل یا پریکٹیکیبل نہیں ہوگا۔ وین اینی ولی از ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف دی offender، مار دیا اس نے، کس کو مار دیا؟ اپنے ہی باپ کو مار دیا، کس کو مار دیا؟ اپنی وائف کو مار دیا۔ جب یہ ہے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے تو اس کے اوپر قصاص نہیں ہوگا، تعزیر ہوگا، اس کو لائف امپرزنٹ ملے گی لیکن قصاص نہیں ہوگا۔ سیکشن 307 میں قتل عمد ناٹ انفورسبل، جہاں انفورسبل نہیں، یہاں پریکٹیکیبل نہیں، ایپلیکیبل نہیں، یہاں انفورسبل نہیں۔ وین ولی
waives the right without any force, duress, etc. وہ ویو کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور معافی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، یعنی کمپنسیشن بھی معاف کر دیا، دیت بھی معاف کر دی، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ تھوڑا یہ امپورٹنٹ ہے، اگر بچے ہیں، بچوں کی طرف سے بڑا اس کا بھائی، دو بھائی ہیں، اور ایک ان کے باپ کو مارا گیا، ابھی کمپرومائز ہو گیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے بیاف پہ کمپرومائز کر دیا، وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ بڑے بھائی نے اپنی طرف سے ان کو دیت معاف کر دی، وہ کر سکتا ہے، لیکن بڑا بھائی اپنی طرف سے چھوٹے بھائی کے بیاف پہ اس کی کمپنسیشن معاف نہیں کر سکتا، کورٹ اس کو الو نہیں کرے گی، کورٹ کہے گی کہ اس کی کمپنسیشن ہے، مائنر ہے، کورٹ کے اندر جمع کرا دو، تو وہ بھی کمپنسیشن معاف نہیں ہوگی۔ When the right of qisas devolves on the offender as a result of the death of wali of victim or on the person who has no right of qisas against the offender. اس کے اندر یہ ایگزامپل آیا، ایک بندے نے اپنے ہی سالے کو مار دیا، اس کے سالے کا آگے پیچھے تو کوئی نہیں تھا، صرف اس کی بہن تھی جو اس کی بیوی تھی، تو بہن اس کی ولی تھی، ابھی کیس چلا، مرڈر کا کیس چلا، اور بیچ میں اس کی جو وائف تھی اس اکیوز کی وہ بھی مر گئی، تو ان کا ایک بیٹا تھا، تو جو قصاص تھا وہ ڈیوال ہو گیا بیٹے پر، اور اس کا بیٹا تھا، باپ کا وہ بیٹا تھا، اور وہ بیٹا اپنے باپ سے کلیم نہیں کر سکتا تھا، تو یہ وہ ہے۔ اور آن دا پرسن، وہ پرسن کون؟ بیٹا، who has no right of قصاص against the offender، کیونکہ اس کا بیٹا ہے، اس کا رائٹ نہیں ہے، وہ قصاص نہیں لے سکتا، تو یہ بھی تعزیر میں چلا جائے گا۔ Section 308, when an accused is not liable to قصاص he is liable to دیت۔ اب قصاص اگر نہیں ہے، سپوز کیجئے وہ اس نے سالے کو مار دیا، قصاص کے اندر نہیں گیا کیونکہ اس کا بیٹا اس کے خلاف، باپ کے خلاف قصاص کلیم نہیں کر سکتا، لیکن دیت اپنی جگہ پہ ہے، دیت اور تعزیر، کورٹ نے اس کو دیت کا بھی حکم آرڈر کر دیا اور تعزیر کا بھی آرڈر کر دیا، 25 سال اس کو سزا دے دی، لائف امپرزنمنٹ دے دی، دیٹ از ڈسکریشن آف دا کورٹ۔ سیکشن 309 میں ویور آف قصاص میں قتل عامد، قتل عامد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویو کر سکتا ہے، قصاص ویو کر سکتا ہے، ویو کا مقصد ہے کمپرومائز کیا، معاف کر سکتا ہے۔ Every adult and sane wali can waive the qisas without receiving any compensation excepting minor or sane wali۔ مائنر ہوگا اور سین ولی ہوگا، ان کے علاوہ باقی جو بھی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ویئر دا گورنمنٹ از ولی، اور گورنمنٹ بھی قصاص کبھی معاف نہیں کرتی، گورنمنٹ قصاص لیتی ہے اگر گورنمنٹ ولی ہے تو۔ سیکشن 310 میں کمپاؤنڈنگ آف دی قصاص، قصاص کس طرح سے کمپاؤنڈ ہوتا ہے؟ کمپاؤنڈنگ مینس کمپرومائز۔ An adult and sane wali may compound the offense accepting بدل صلح۔ بدل صلح کے اندر ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر افینسز ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر مرڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کو لا کی ٹرمینالوجی میں کہا گیا ہے حقوق العباد۔ ایک افینسز ہوتے ہیں حقوق اللہ، وائولیشن ہے حقوق اللہ ایک افینسز کے اندر، ایک افینس ایسے ہیں جس کی وائولیشن ہے حقوق العباد۔ ایک بندے نے چوری کی، ایکسٹارشن کی، ڈکیتی کی، یہ حقوق اللہ کے اندر جاتے ہیں، ان کے اندر کمپرومائز نہیں۔ کچھ افینسز ہیں سوسائٹی کے افینسز ہیں، آپس میں ان کی یعنی لڑائی ہو گئی اور ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، لیکن یہ سوسائٹی کا مرڈر ہے، ایک بندہ پھر دوسرے کا مرڈر کہے گا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی اس کو کرب کیا جائے ایٹ دا ارلی اسٹیج، تو ان کو ڈسٹنگوش کیا گیا حقوق العباد۔ تو حقوق العباد کے اندر کمپرومائز ہے، کیسا بھی مرڈر ہو، کس طرح کا بھی مرڈر ہو، اس کی گریوٹی کیسے بھی سیریس ہو، لیکن کو پارٹیز اگر چاہے تو وہ مرڈر کمپرومائز یا کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کمپاؤنڈنگ آف قصاص ہے، این ایڈلٹ اینڈ سین ولی میں کمپاؤنڈ آفینس ایکسیپٹنگ بدل صلح۔ آگے آ گیا بھائی دیت ہے، ابھی چونکہ باہر انہوں نے اپنا جو ہے وہ کمپرومائز کر دیا، بھائی ٹھیک ہے آپ نے ان کو مار دیا، ابھی آپ اس کے اگینسٹ میں 10 لاکھ دے دیں، 20 لاکھ دے دیں، 30 لاکھ دے دیں، 4 ایکڑ زمین دے دیں، یا اس طرح کا جگہ دے دیں، یا ایک ہاؤس دے دیں، اس طرح کا انہوں نے بدلے صلح میں رکھا۔ لیکن بدلے صلح کے اندر یہ پروہیبیشن رکھی گئی کہ کسی لڑکی کا جو ہے میرج کے اندر بدلے صلح میں لینا غلط ہے۔ جس کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہم نے معاف تو کر دیا، آپ ہمیں لڑکی دے دیں، ہم اس کے پوتی کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرائیں گے، تو جس طرح سے یہ کمپرومائز ہو گیا، لیکن لا نے اس کو پروہیبٹ کیا ہے
یہ نہیں، اس کے علاوہ باقی بدلے سلے میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ویلیو آف بدلے سلے شل ناٹ بی لیس دین دا ویلیو آف دیت، وہ ایکولنٹ ہے. آگے ہمارے ہیں کہ بھائی یہ دیت کی ویلیو کتنی ہے، وہ کچھ گرامس ہیں سلور کے، اس کے برابر ہے، اور وہ کتنی ویلیو کا ہوتا ہے وہ بھی ہم نیچے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک امپورٹنٹ پروویژن آ رہا ہے 311، دس از ویری امپورٹنٹ پروویژن. تعزیر آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف رائٹ آف قصاص ان قتل عمد. پارٹیز نے کمپرومائز کر دیا، پارٹیز نے افینس کمپاؤنڈ کر دیا، پارٹیز نے کمپرومائز کے بعد دیت بھی لیا، اور پارٹیز نے کمپرومائز کے بعد دیت بھی معاف کر دیا، اور کورٹ کے اندر آ کر انہوں نے کمپرومائز ایپلیکیشن سبمٹ کی. کمپرومائز ایپلیکیشن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹیز آپس میں باہر کوئی کمپرومائز یا سلو کرتی ہیں کسی نیک مرد سے انٹروینشن سے، یا فردر جو ہے وہ بروٹلٹی کو روکنے کے لیے، مرڈرز کو یا کیجولٹیز کو روکنے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، کیوں کمپرومائز تو الٹیمیٹ حل تو یہی ہے، ادروائز تو مرڈر تو ہوتے جائیں گے، پہلے ایک ہوا پھر دوسرا ہوگا، پھر اس طرح سے بڑھتے جائیں گے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر کمپرومائز کر دیا تو پھر پارٹیز، ابھی اس کے اندر جو نیک مرد ہوتا ہے جس نے کمپرومائز کیا، جس کے انٹروینشن سے ہوا، اس نے کہا بھئی دیت دے دو. کچھ لوگوں نے کہا بھئی ہم دیت نہیں لیتے، بس ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ہم پیسے کیوں لیں، ہماری یہ قیمت تھوڑی ہے، ہمارا جو فوتی تھا، ڈیسیز تھا، جو مر گیا، ہم پیسے نہیں لیں گے، کیونکہ وہ اس کو اسٹگما سمجھتے ہیں. اینی وے ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے. تو پھر اس کے اندر پھر دوسرے دن یہ کورٹ کے اندر جاتے ہیں اور کمپرومائز کی ایپلیکیشن دیتے ہیں. کورٹ کمپرومائز ایپلیکیشن کے اندر کیا کرتی ہے کہ پہلے کورٹ سے کمپرومائز کی پرمیشن لی جاتی ہے، اور یہ 345 سب سیکشن 7 کے اندر کمپرومائز کی ایپلیکیشن ہوتی ہے، پرمیشن ٹو کمپاؤنڈ دی افینسز. تو کورٹ دیکھتی ہے کہ بھائی آپ کا کمپرومائز ہو گیا، کورٹ دیکھتی ہے ٹھیک ہے کمپرومائز ہو گیا. ابھی کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ کمپرومائز والنٹرلی ہے یا کسی انڈر ڈیوریس یا کوئرشن یا کسی فورس کے اندر ہے. کورٹ یہ واچ کرتی ہے، کورٹ کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو لا میکرز نے جو لا بنایا تو اس کے اندر جج کو انڈیپینڈنٹ رکھا کہ آپ کی ڈسکریشن ہے کہ کمپرومائز کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. یہ آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ پارٹی کمپرومائز کر کے کورٹ کے اندر آ گئی اور کمپرومائز انڈر ہراسمنٹ ہے یا کسی کوئرشن یا فورس کے اندر ہے، کیونکہ کچھ اس کے اندر نیچے جو آتا ہے وہ آتا ہے فساد فی الارض. پہلے وہ دیکھیں تو ہم آپ کو صحیح معنی میں ایکسپلین کریں گے آپ کو. The principle of fasad fil arz attracted the court may punish an offender against whom a right of qisas is waived and compounded. اچھا ابھی فساد فی الارض کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر 80 یا 90 گھر ہیں، لیکن اس کے اندر 2-4 نوٹورس لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ نوٹورس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ پاپولیشن جو میجارٹی ہوتی ہے اس کو ہائی جیک کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں اس طرح کے ہوتا ہے. تو ابھی کیا ہوا کہ ایک گھر کا کوئی بندہ انہوں نے مار دیا، مارنے کے بعد پولیس آئی اور ان کو اریسٹ کر کے لے گئے، وہ جیل میں. بیل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کے کچھ جو دوسرے ساتھی ہیں وہ اس کے گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا بات سنو، آپ کی اس میں سیفٹی ہے اور سیف گارڈ ہے کہ آپ کمپرومائز کر دیں، کورٹ میں لکھ کر دیں، آپ لکھ کر دیں، دیت بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، نہیں تو آپ کے جو 2 بیٹے اور ہیں وہ بھی گئے. تو سوسائٹی کے اندر لوگ وہ کہتا ہے بھائی اس طرح سے تو یہ نوٹورس لوگ ہیں، میرے 2 بچے بھی مار دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں کمپرومائز کر کے جان تو چھڑا دوں. ایک تو بیٹا میرا گیا، ابھی 2 بیٹے ہیں، وہ بھی بیچارے میرے چھوٹے بچے ہیں، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی میں نے کمپرومائز کر دیا، دیت بھی میں نے آپ کو معاف کر دی. دوسرے دن کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، کورٹ ان کو دیکھتی ہے کہ بھائی یہ ابھی اس کا بیل بھی نہیں ہوا اور پہلے ہی جو ہے وہ اس کے اندر اس کو انہوں نے معاف کر دیا، آگے کچھ کیس بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے، کمپرومائز سبمٹ کیا گیا. کورٹ نے کہا کمپرومائز سبمٹ کرو. کورٹ نے دیکھا کہ بھائی آپ نے کمپرومائز کر دیا، بلا سے کمپرومائز کر دیا، آپ کو پیسے وغیرہ سارے مل گئے، بلا سے پیسے تو انہوں نے دیے لیکن ہم نے ان کو معاف کیے، یا ہم نے ان سے دیت کا اماؤنٹ لیا. اچھا دیت آپ کو مل گئی، ہاں سر دیت مل گئی.
اچھا ابھی آپ بالکل آپ نے کمپرومائز کیا اور آگے آپ کی رنجش ان فیوچر یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ بولا سر ختم ہو گئی. اچھا اوکے، پرمیشن کی اپلیکیشن آئی، کورٹ نے آرڈر کیا پرمیشن ٹو کمپاؤنڈ ریجیکٹڈ، کورٹ نے ڈسمس کر دی. جب کورٹ نے پرمیشن ٹو کمپاؤنڈ ریجیکٹ، کیوں کورٹ کی ڈسکریشن ہے نا، آپس میں پارٹیز تو کمپرومائز کر کے آئی، کورٹ نے کہا کہ نہیں، this case falls in the ambit of Fassad Fillers. This is a notorious person. He has penetrated cruelty upon these victims or they are innocent persons. انہوں نے فورس یا پریشر میں یہ کمپرومائز ایکسپٹ کیا ہے، یہ کمپرومائز والنٹیئر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ایک کمپرومائز کے اندر اپنا افینس جو ہے وہ گلٹ جو ہے ایڈمٹ کر دیا. جب گلٹ ایڈمٹ کر دیا تبھی تو کمپرومائز ہو گیا. کمپرومائز کے اندر انہوں نے دیت بھی پیش دے دی یا دیت معاف کرا دی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو مارا ہے لیکن مارا بھی ہے اور ہمیں معاف کر دو، انہوں نے معاف کر دی. تو لہٰذا یہ کمپرومائز ریجیکٹ کرنے کے بعد ابھی اس کو سزا دے رہا ہے. نیچے دیکھیے کیا سزا دے رہا ہے، ڈیتھ اور امپرزنمنٹ فار لائف وچ میں ایکسٹینڈ 14 ایئرس، یہ سزا دے گا. ابھی یہاں ایک کوشچن ہے، کوشچن یہ ہے کہ صحیح وہ اس کا ٹرائل تو چلا نہیں، چارج تو فریم ہوئی نہیں، وٹنسز تو ایگزامن ہوئے نہیں، اور یہ سزا کیسے ملی؟ تو اس کا سمپل جواب ہے یہ انہوں نے ایڈمٹ کر دیا، کمپرومائز کے اندر انہوں نے ایڈمٹ کر دیا، ہم نے اس کو مارا اور انہوں نے معاف کر دیا. جب یہ اتنی ایڈمیشن ہے تو باقی کورٹ بیٹھ کیا کرے، چارج کیوں فریم کرے، ایویڈنس کیوں چلائے، ساری چیز ایڈمیشن میں آ گئی. تو کورٹ نے ڈیتھ اور امپرزنمنٹ فار لائف وچ میں ایکسٹینڈ 14 ایئرس وہ امپوز کر دی. اچھا ابھی چونکہ اس کے اندر جو امپرزنمنٹ آف لائف ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ سیکشن 57 پی پی سی میں فریکشنز آف ٹرمز آف پنشمنٹ لکھا گیا ہے کہ جو امپرزنمنٹ آف لائف ہے اس کا ٹائم کتنا کمپیوٹ کیا جائے، سمجھا جائے کہ امپرزنمنٹ آف لائف کے اندر 10 سال ہوں گے، 12 سال ہوں گے، 14 سال ہوں گے، کتنا ٹائم ہوگا. تو یہ 57 پی پی سی کے اندر فریکشن آف دی پنشمنٹ ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آن کیلکولیشن آف لائف امپرزنمنٹ اٹ از ریکنڈ ایز ایکویلنٹ 25 ایئرس. جہاں لائف امپرزنمنٹ ہے وہاں 25 سال کی سزا کاؤنٹ ہوتی ہے. سیکشن 312 قتل عامد آفٹر ویور آف کمپاؤنڈنگ آف افینس، اور یہ جو ولی ہے جو خود قتل کرتا ہے، ولی پہلے انہوں نے کمپرومائز کر دیا، انہوں نے دیت بھی لے لیا، سب کچھ کر دیا، لیکن چونکہ اس نے ریونج ایک اس کے یعنی ولی نے یعنی باپ کے بیٹے نے اس کو لینا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے معاف تو ہو گیا لیکن ابھی چونکہ ابھی یہ پلیس ہے جس پلیس پہ یہ ملا ہے، اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ اس کے کمپرومائز کے بعد اس کو مارتا ہے. یہ وہ سیکشن ہے. قتل عامد آفٹر ویور اور کمپاؤنڈنگ آف دی افینس ویئر ولی کمٹس قتل عامد، ولی نے کیا، آف کنوکٹ اگینسٹ whom the right of قصاص has been waived under section 309 and compounded 310 such wali shall be punished قصاص. تو بھئی آپ نے قصاص کے اندر کمپرومائز کر کے پھر قصاص کر دیا تو لہذا آپ کی سزا بھی قصاص ہے. If he himself waived or compounded the right of قصاص against the convict or had knowledge of waiver or compounding by another wali، یا اس خود نے خود کیا یا اگر مائنر ہے اور اس نے کمپاؤنڈ کیا ہے اس کے کسی بھائی نے، اس کو نالج ہے تو بھی قصاص کی سزا ملے گی. سپوز کیجیے اس کو نالج نہیں ہے، اس کے بھائی نے یعنی کمپاؤنڈ کر دیا، دیت کا بھی اس کو پتہ نہیں، تو پھر اس صورت میں اس کو دیت دینی پڑے گی، قصاص میں وہ نہیں آئے گا. تعزیر میں سزا کچھ بھی ملے لیکن قصاص کے ایمبٹ میں نہیں آئے گا، وہ بی کے اندر ہے دیت. if he had no such knowledge of waiver or composition، تو بھائی انہوں نے جو کمپاؤنڈ یہ قصاص ہے وہ ویو کیا ہے میرے بھائیوں نے، یا انہوں نے کمپنسیشن جو ہے وہ بھی دیت جو ہے ویو کر دی ہے، یا میری دیت کورٹ کے اندر پڑی ہے جس کا اس کو پتہ نہیں تو اس کو دیت دینی پڑے گی. کیا ہوگا، اس کی دیت بھی اس دیت کے اندر چلی گئی جو اس کے نام پہ کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. لیکن یہ وہ ہے کہ قتل عامد جو ہے وہ کیا جاتا ہے آفٹر ویور آف دی کمپاؤنڈنگ آف دی آفینس. اچھا سیکشن 313 کے اندر ہے رائٹ آف قصاص ان قتل عامد where there is only one wali he alone is the right of قصاص in قتل عامد but if there are more than one the right of قصاص vests each of them. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اگر 4 ولی ہیں تو ہر ایک اپنا ہوگا، اگر دیت کے اندر اماؤنٹ دینا ہے وہ 4 میں تقسیم ہوگا.
اس طرح سے کیونکہ جو بھی ولی ہے ان کا دیت کے اندر تو رائٹ ہے، قصاص تو وہ معاف کرتے ہیں، تو وہ اگر مائنر ہیں تو ان کے بیاہ پہ میجر اس کے بھائی معاف کر سکتے ہیں۔ ایزیکیوشن آف قصاص ان قتل عامد سیکشن 314 کے اندر ہے، قصاص ان قتل عامد shall be executed by the government by causing death of the convict as directed by the court۔ کورٹ اس کو جو ہے وہ ڈائریکشن دے گی اور اس کی ایزیکیوشن کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ گورنمنٹ کرے گی، پبلک پلیس پہ اس کو جس طرح سے اس نے مارا اس طرح سے وہ اس کی ایزیکیوشن ہوگی اس طرح سے۔ قصاص shall not be executed until all wali are present at the time of execution either personally or through their representative in writing۔ اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھے۔ سیکشن 15 میں آیا ہے قتل شبیہ عامد۔ ابھی دیکھیے یہ قتل عامد کے اندر اور قصاص کس طرح سے امپوز ہوتا ہے، قصاص کس طرح سے انفورس ہوتا ہے، دیت کس طرح سے امپوز ہوتا ہے، اور دمن کوڈ کس طرح سے امپوز کرتی ہے، عرش کیا ہے، یہ وہ کوسچنز ہے جن کا نیکسس ایگزامینیشن سے ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اور کرمنل لا پہ ہے، اس کا نیکسس جو ہے پروسیجرز کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر ہے، لہٰذا اس کے اندر جو مین چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ یہ دیکھی جاتی ہیں کہ دیت کیا ہے، دیت کا اماؤنٹ کیا ہے، عرش کیا ہے، عرش کہاں اسپیسیفائڈ ہے، اور دمن کیا ہے، دمن گرانٹ یا الو کرنے کا پاور یا اختیار کس کو ہے، قصاص کس جگہ پہ انفورس ہوتا ہے اور کس جگہ پہ انفورس نہیں ہوتا ہے، فساد فلرز کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کو ہم ایز اے جنرل نالج کے طور پر یاد رکھتے ہیں، ایز اے لا یا اس کے اندر کوئی ایسی کوئی مبہم چیزیں نہیں ہیں، ایک جنرل نالج کے طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، قتل شبیہ عامد means with the intent to cause harm to the body or mind of any person, cause the death of that person or any other person by means of any weapon or any act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit قتل شبیہ عامد۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا ٹائم بھی ہمارا بچ جائے گا اور میں آپ کو تھوڑے گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ آپ کا پڑھنے کا اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہو وہ کس طرح سے ہو۔ مثلا آپ دیکھیے قتل شبیہ عامد، اس کے اندر یہ ایک بندہ ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اسٹک ہے، اس نے اس کو اسٹک دے ماری، زور سے اسٹک دے ماری، یا غصے کے اندر آ گیا اسٹون لیا اس نے اس کو مارا اسٹون سے، لیکن آرڈنری کورس میں اسٹک ہو یا اسٹون ہو یہ سفیشینٹ نہیں ہے ٹو کاز ڈیتھ آف اینی پرسن، لیکن وہ مر گیا تو یہ مر گیا تو یہ اس کی سزا مرڈر کی نہیں ہوگی، اس کی سزا مرڈر کی نہیں ہوگی، اس کے اندر دیت آتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر اس کی جو سزا ہے جو امپرزنمنٹ ہے وہ بھی لیس ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ لاٹھی سے مار رہا ہے، جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی وہی ایگزامپل اس سے السٹریشن کے اندر سیٹ ہے۔ اچھا، ابھی آگے ہم چلتے ہیں کہ شبیہ عامد کی جو سزا ہے وہ لائبل ٹو دیت ہے اور امپرزنمنٹ فار 25 ایئرس وہ اس تعزیر ہے، اس کے اندر قصاص نہیں ہوگا، قصاص صرف اور صرف اونلی اینڈ اونلی 302 میں آتا ہے، اگر وہ بھی قصاص جو ہے وہ 304 میں اس کے انگریڈینٹ کور کرے تو 304 میں یہ آئے کہ یا تو وہ اکیوز خود کورٹ کے سامنے مانے کہ میں نے جو ہے وہ مرڈر کیا ہے، یا ایسی کریڈیبل ایویڈنس تھرو تزکیات الشہود کورٹ کے اندر آ جائے جو ورتھ انسپائرنگ ہو اور کورٹ اسے ایویڈنس کو اپریشیٹ کرے اور بلیو کرنے کے بعد اس کو بولے یہ پرازیکیوشن سٹوری بالکل صحیح ہے اور وٹنسز بالکل ٹرسٹ وردی ہیں اور ان کی بیسس پہ اس کو سزا دے اور قصاص ہو جائے۔ باقی اگر کوئی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوا یا ایویڈنس آگے پیچھے تھوڑی ہو گئی بارڈر لائن پہ گئی تو پھر وہ قصاص نہیں ہوگا، جج تو وہی سزا دے گا لیکن تعزیر کے اندر دے گا، لیکن جج کی ڈسکریشن قصاص اور تعزیر کے اندر الگ الگ مختلف ماڈیولز اور باؤنڈریز کے اندر ہے۔ قصاص کے اندر جج کی کوئی ڈسکریشن نہیں، قصاص کے اندر اس نے سزا دی تو قصاص جو بھی قرآن انجنکشنز کے مطابق ہے اس طرح سے ہوگا، اگر تعزیر ہے تو پھر اس کی ڈسکریشن ہے، لائف امپرزنمنٹ ہے اس کی ڈسکریشن ہے، 25 ایئرس دے یا 20 ایئرس دے 14 سال دے یہ اس کی ڈسکریشن ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اینڈ ایویڈنس بیفور دا کورٹ اس کے مطابق وہ سزا دیتا ہے۔ یہ
person committing qatl shall be debarred from succession if he is here committing qatl आमद। अभी देखिए एक बंदा है अपने बाप को मारता है, बाप तो गया, अभी उसकी सक्सेशन में हिस्सेदार कैसे होगा? अभी उसके पास प्रॉपर्टी है, वो जेल में 10 साल गया, 15 साल गया, या कोई उसकी माँ है या किसी ने उसको माफ कर दिया, अभी किस तरह से? अभी उसने माँ तो जिंदा है, वो फैमिली वाले उन्होंने वो तो कंपाउंड करेंगे, बोलेंगे बाप तो गया, अभी इसको ये भी फांसी पे चढ़ जाएगा, कंपाउंड उसने कर दिया, ये बाहर आ गया। तो लॉ ने कहा कि सक्सेशन में हिस्सेदार नहीं होगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है उसको उसने मारा, लिहाजा उसकी जो सक्सेशन है वो खत्म हो जाएगी। कत्ले शब आमद, और ये कत्ले शब आमद के अंदर और कत्ले आमद के अंदर ये उसकी सक्सेशन लूज होगी दोनों ऑफेंसेस के अंदर। कत्ल खता एक ऐसा कत्ल जो खता के अंदर किया हो जाता है, गलती से हो जाता है। एक बंदा शिकार कर रहा है और उस शिकार में उस परिंदे को नहीं लगा, स्टैंड बायर दूसरा जो है वो स्टैंड बायर बंदा था उसको लग गया, खता में लग गया, तो उसकी भी सजा यानी वो सीवियरिटी नहीं होती भाई इसका जो है वो कत्ल आमद, वो कत्ल खता कहलाता है। तो उसके अंदर दियत होती है और सजा की ग्रेविटी भी इतनी सीरियस या सेंसिटिव नहीं होती जितने कत्ल शबी आमद में होती है। उसने ठीक है लाठी तो मारी, पत्थर तो मारा, उससे वो मर गया, लेकिन उसको ताजीर में 25 साल सजा है। लेकिन कत्ल खता के अंदर अगर वो कत्ल खता किसी रेश और नेग्लिजेंट एक्ट से है, मसलन उसने उस किसी परिंदे को मारा, दूसरे बंदे को लगा, ये रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, उसके अंदर दियत भी है, 5 साल की सजा है। लेकिन वो कत्ल खता जिसमें रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, उसके अंदर दियत भी है और सजा का क्वांटम भी ज्यादा है, 10 साल। ये वो ये जो इलस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताई, और कत्ल खता की पनिशमेंट भी वो ये जो मैंने आपको बताई, जो उससे डबल है, रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से कत्ल खता की जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, वो डबल है। ये इसके अंदर देखिए 10 साल आ गए, रेश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर 5 साल। कत्ल बिसबब, एक बंदा है एक ऐसा मर्डर करता है जो उसका एक अनलॉफुल होता है लेकिन इंटेंशन नहीं है। उसका एक गार्डन के अंदर जो है कुछ लोग उसके अंदर ट्रेस पास करके उसको नुकसान पहुंचाते, उसने बाहर से एक बड़ी जो है वो पिट जो है वो उसने खुदवाई और उसके अंदर उसने पानी छोड़ दिया भाई, कोई तकरीबन 8-10 फीट का। फिर एक बंदा था उसके अंदर आ गया, रात को गिर गया तो वो मर गया। तो फिर बोला कि भाई ये जो कत्ल है सबब है, सबब क्या? वो जो पिट है अगर नहीं होती तो इसका नहीं होता, लेकिन उसका कोई मारने का इरादा तो नहीं था, लेकिन वो उसने क्यों खोदी? उसके अंदर ये उसको पता तो था कि भाई इसके अंदर कोई भी गिर सकता है, तो ये वो है कत्ल है बेसबब। उसके अंदर भी ये इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको बताया, अनलॉफुली डिग्स अ पिट, वो ही है। और अब टाइम बचाने के लिए इसको रिपीट करते नहीं है, पढ़ते हैं। और उसकी सजा जो है वो 322 के अंदर है। अच्छा, अभी मसला ये है कि आपको मैं जो ऑफेंसेस बताता हूँ, कत्ल शबी आमद हो या कत्ल खता हो या कत्ल बिसबब हो या कत्ल आमद हो, इसके पीछे बताने का मकसद ये है कि एज अ लॉ स्टूडेंट आप उसके अंदर क्वांटम पनिशमेंट का या दियत का ये जहन में रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर दो बातें हो सकती हैं, या ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो इलस्ट्रेशन के सूरत में होगी, या डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कत्ल शबी आमद बिसबब उसकी पनिशमेंट कितनी है, उसका ताज़ीर में कितनी सज़ा है, या उसके अंदर जो दियत है उसका कितना अमाउंट है। ये इम्तिहान के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि दियत की वैल्यू क्या है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। पहले मैंने बताया कि दियत गवर्नमेंट फिक्स करती है और गजेट करती है, उसकी जो प्राइस होती है, कोर्ट दियत अमाउंट जो है ना वो उसके ऊपर इम्पोज करती है, और जहाँ किसास प्रैक्टिकेबल नहीं होता वहाँ दियत इम्पोज होती है, और दियत का अमाउंट कितना है वो यहाँ दिया गया है, 323 वैल्यू ऑफ दियत। इट शैल बी फिक्स्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट on the value of silver on the first day of July each year. The value of diya shall not be less than the value of 30,630 grams of silver. ये तकरीबन लाख 30-40 लाख के अंदर चला जाता है। इसका बड़ा ठीक ठाक एक वैल्यू है जो विक्टिम्स के हेयर्स को मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। अगर कंप्रोमाइज हो जाता है
اور دیت کورٹ فکس کرتی ہے، یا کورٹ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے قصاص نہیں آتا اور تعزیر میں اس کو پنش کرنے کے بعد دیت لگا لیتے ہیں، تو پھر وہ دیت پے کرتا ہے۔ اس طرح سے وکٹم کی کم سے کم اس طرح سے کچھ نہ کچھ تو ہو۔ ان کا بڑا جو کمانے والا بریڈ ارنر تھا وہ تو فوت ہو گیا، ابھی تو سارے بچے چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا بھی نہیں، کمپنسیشن سے ہی ان کا گھر کا خرچہ چلے گا۔ سیکشن 324 میں اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عامد، یہ بھی بہت امپورٹنٹ پروویژن ہے۔ آپ دیکھیے نا، بندہ ہے کسی کو مارتا ہے، گن ہے اس کو لگاتا ہے اور گن اس کے اوپر ایم کرتا ہے، فائر کرتا ہے، گن اس کو یعنی نان وائٹل پارٹ پہ جو ہے ہٹ کرتی ہے، بچ جاتا ہے، انجری ہوتی ہے، مائنر ہوتی ہے، لیکن اس نے تو اٹیمپٹ تو کیا۔ اگر وہ گن تھوڑی آگے چلتا اوپر وائٹل پارٹ پہ آ جاتی یا سینے وغیرہ پہ آ جاتی وہ تو مر جاتا، لیکن یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اس کو ایکولنس میں رکھا گیا کہ بھائی اس نے مرڈر کیا لیکن وہ بندہ بچ گیا۔ جو اٹیمپٹ ٹو قتل عامد یہ 324 کے اندر ہے، اس کی سزا بھی ہے 10 سال کی سزا ہے اور فائن کا بھی ہے ایز اے دمن۔ اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ، اور یہ سوسائڈ جو بندہ کرتا ہے اس کی سزا سمپل ہے 1 ایئر اگر بچ گیا تو۔ اور ٹھگ جو ہے یہ جو بھی ہے یہ کچھ ہیبیچول بندے ہوتے ہیں جو رابری کرنے کے بعد کسی بچے کو بھی اغوا کر کے اسٹیل کر کے لے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے اور ان کی پنشمنٹ بھی یعنی لائف کی ہے اور فائن اماؤنٹ بھی اس کے اوپر ہے۔ اور کنسیلمنٹ آف برتھ بائی سیکریٹ ڈسپوزل آف ڈیڈ باڈی، جس طرح سے بچہ ہے ڈسپوز آف ہو جاتا ہے، ابھی نہ اس کا باپ کا پتہ کچھ بھی پتہ، لوگ کوڑے کرکٹ میں پھینک جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ایک افینس ہوتا ہے جو 329 کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ مائنر افینسز کے اندر ہے 2 ایئرس کی سزا ہے، اور 330 کے اندر ڈسبرسمنٹ آف دیت اماؤنٹ the heirs of the victim according to their shares in the inheritance، کہ بھائی یہ جو وکٹم ہیں ان کے اندر جو دیت کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہو، لیگل ایئرس کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، اور ان کی جو کلاسیفیکیشن کیسے ہونی چاہیے، ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی چاہیے، تو وہ اس حساب سے جس طرح سے ایز پر محمد اللہ جس طرح سے 2 بہنیں equivalent to 1 برادر، اس طرح سے ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی ایز پر اکارڈنگ ٹو سیکٹ، کیونکہ کچھ شیعہ لا بھی ہیں، سنی لا بھی ہیں، ان کے اندر کچھ مختلف مکتب فکر یا مختلف لاز ہیں شیئرنگ کے حساب سے، پھر اس مطابق کرتے ہیں۔ پیمنٹ آف دیت ان لم سم آر انسٹالمنٹس اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف 5 ایئرس، کبھی کبھار دیکھیے یہ 30-40 لاکھ کا اماؤنٹ ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے ایسے مسئلہ یہ ایک ساتھ تو میرے پاس نہیں ہے اور ابھی 5 سال کی اس کے اندر آپ ایسی انسٹالمنٹ کریں، کچھ زمین ہے میں کچھ بیچوں گا اس کے اندر اس کو دے دوں گا، باقی 30-40 لاکھ پے کرنے کی تو مجھے طاقت نہیں، تو کورٹ اس کو انسٹالمنٹس کے اندر بھی فکس کرتی ہے۔ اچھا ابھی امپورٹنٹ چیپٹر پہ آتے ہیں، لیکن اس کو ہم کور کرتے ہیں کسی اور طریقے سے جس طرح سے آپ کا بھی ٹائم بچے اور آپ اس کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھیں، کیونکہ سیکشن وائز تو ہم اس کو اگر پڑھیں گے تو ہمارے 2-3 گھنٹے چلے جائیں گے، لیکن اس کے اندر پہلے میں آپ کو تھوڑا اس کا اوور ویو دوں جس طرح سے آپ اس کو سمجھ جائیں۔ ابھی کچھ انجریز ہوتی ہیں جس طرح کے کچھ وائٹل پارٹس ہیں باڈی کے، یہ فیس کا پارٹ اور ہیڈ کا جو پارٹ ہے اس کو وائٹل پارٹ بھی کہا جاتا ہے، بونی پارٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے والا جو پارٹ ہے باڈی کا وہ اس کو ٹرنک بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سے یہ ہیڈ اور فیس کے علاوہ باقی جو ہوتا ہے پارٹ باڈی کا اس کو ٹرنک کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر انجریز کے کچھ قسم ہوتے ہیں، جس طرح سے اتلاف عضو ہے، جس طرح سے اتلاف بصلاحیت عضو ہے، جس طرح سے انجریز میں شجا ہے اور چرا ہے، یہ 4 کائنڈس ہیں، جس کے اندر جو شجا ہے وہ وائٹل پارٹ پہ آتی ہے، فیس پہ آتا ہے اور ہیڈ پہ آتا ہے، اور جو اتلاف عضو ہے یا اتلاف باصلاحیت عضو ہے وہ باڈی کے نچلے حصے پہ جاتا ہے، لیکن اس کی ایک اپنی ڈسٹنکشن ہے۔ اس کے اندر آپ کو میں تھوڑا کلیئر کرتا جاؤں جس طرح سے آپ اس کو اگر پورا پڑھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح سے لکھا گیا ہے کہ بھائی اگر کوئی اتلاف عضو یا اتلاف باصلاحیت عضو اس کے اندر کوئی افینس ہے تو اس کے اندر قصاص ہوگا،
اگر پریکٹیکیبل نہیں، کیونکہ قصاص کے اندر ڈاکٹر کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ اس کو ایگزامن کریں، تو کچھ لوگوں کی کنڈیشن ایسے ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ قصاص کے اندر یہ سزا دیں گے یا ڈنڈوں سے اس کو ماریں گے، یہ تو پہلے ہی مر جائے گا، قصاص پریکٹیکیبل اس کے اندر نہیں ہے، تو لہٰذا پھر وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں، قصاص جہاں پریکٹیکیبل نہیں ہوتا تو پھر اس کو عرش میں، کیونکہ عرش جو ہے اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں، عرش بھی ایک کمپنسیشن ہوتی ہے، اور عرش پلس پنشمنٹ جو اس کی ہوتی ہے وہ تعزیر میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ابھی اس طرح سے، جس طرح سے اطلاف عدو ہے، یہ آتا ہے سیکشن 333 کے اندر۔ مینس کوئی بندہ اگر کسی کی ڈس ممبرس ایمپیوٹس سیویئر کٹ کرتا ہے، ڈس ممبر کرتا ہے، ایمپیوٹ کرتا ہے، لمب اور اینی آرگان، کوئی بھی لمب اگر اس کی ہے باڈی کی یا کوئی آرگان ہے، اگر اس کو کٹ کرتا ہے تو یہ آ جاتا ہے اطلاف عدو کے اندر۔ اور اطلاف عدو کے اندر جو چیزیں کٹنگ میں آتی ہیں، جس کا انسٹنس میں آپ کو دوں، جس طرح سے ہینڈ ہے، جس طرح سے آرم ہے یا لیگ، اور اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ قصاص ہے، دیٹ از وتھ کنسلٹیشن آف میڈیکل آفیسر، اور قصاص پھر ناٹ پریکٹیکیبل عرش ہے، اور عرش کے بعد امپرزنمنٹ فار 10 ایئرس ہے۔ یہاں آپ کو ایک کنفیوژن ملے گا، اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا کلیئر کرنا ہے۔ آپ بولیں گے عرش کتنی ہے، کیونکہ اسپیسیفائڈ تو نہیں ہے، اطلاف عدو میں عرش اسپیسیفائڈ نہیں ہے، تو پھر عرش ہم کہاں سے نکالیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو اطلاف عدو ہے، ایک باڈی کا آرگان جو ہے یا لمب جو ہے وہ ایمپیوٹ ہو گئی، تو پھر شجاع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو وائٹل پارٹ ہے باڈی کا، فیس ہے یا ہیڈ ہے، جہاں کچھ وونڈس آتے ہیں اور کچھ بون جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوتے ہیں، یا بونس جو ہیں وہ رپچر ہوتے ہیں، یا انسائز وونڈ ہوتے ہیں، یا کچھ یعنی انجریز ایسی ہوتی ہیں جس سے اسکل پہ وہ جو میمبرین ہوتی ہے اس کو ٹچ کرتا ہے، یا میمبرین کو کراس کر کے برین تک وہ انجریز پہنچتی ہیں، تو اس کے اندر وہ جو شجاع کے جو کائنٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے اندر کلیئر لکھا گیا ہے کہ عرش کا تعداد 5% ہوگا، 10% ہوگا، 15% ہوگا، یا 1/3 ہوگا، یا 1/2 ہوگا۔ تو وہ جو عرش کا وہاں جو کوانٹم ہے وہ اطلاف عدو والے افینسز کے اندر وہی فکس کیا جائے گا، کیونکہ شجاع کے اندر وہ عرش اسپیسیفائڈ ہے، لیکن اطلاف عدو یا اطلاف بصلاحیت عدو کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو ابھی اس طرح سے ایک اطلاف صلاحیت عدو میں آتا ہے destroys or permanently impair the functioning power or capacity of an organ of the body of another، مکمل طرح سے اس کا ختم کرنا۔ کس طرح سے؟ بھائی کسی نے کسی کو اوپر تیزاب پھینکا، بینائی چلی گئی، کسی نے کسی کا نوز کاٹ دیا، ایئر کاٹ دیا، ایسی انجری کاز کی اس کی بینائی چلی گئی، آنکھ چلی گئی، روشنی چلی گئی، تو یہ آتا ہے اطلاف صلاحیت عدو کے اندر۔ اس کی بھی ہے کہ قصاص ہے، جس طرح سے آنکھ نکالی اس طرح سے آنکھ نکالو، جس طرح سے کوئی آرگان اس نے کاٹا اس طرح سے جو ہے اس کا وہ باڈی کا جو آرگان ہے جس کا فنکشننگ پاور، اس کے اندر جو پریکٹیکل ڈسٹنکشن ہے اس کے اندر ایک سیویئرس ایمپیوٹس لمب اور آرگان، لیکن اطلاف صلاحیت عدو کے اندر ہے پرماننٹلی امپیئر دی فنکشننگ پاور۔ تو فنکشننگ پاور ہمارے پاس جس طرح سے ٹنگ ہے، فنکشننگ پاور ہم بات کر سکتے ہیں، ایئر ہے ہم سن سکتے ہیں، نوز ہے ہم اسے سونگ سکتے ہیں، آنکھ ہے ہم اسے یعنی دیکھ سکتے ہیں، ان کو ڈس فنکشنل کرنا، نان فنکشنل کرنا، وہ آتا ہے اطلاف صلاحیت عدو کے اندر۔ ابھی شجاع ہے، جس طرح سے شجاع ہے کہ whoever cause hurt by any coercive substance to any person on his head or face which does not amount to اطلاف عدو اور اطلاف صلاحیت عدو، ہیڈ یا فیس پہ۔ This is very important۔ تو یہ ہیڈ یا فیس جو ہے وہ وائٹل پارٹ آف دا باڈی کہلاتا ہے، اور اس کی سزا سیریس ہے۔ باڈی کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ٹرنک کہا جاتا ہے، اور اس ٹرنک کے اندر یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر ہیڈ بھی نہیں ہے
اور فیس بھی نہیں ہے اور اپینڈیجز بھی نہیں ہے. اپینڈیجز کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حصہ جس طرح سے یہ ہماری آرم ہے، آرم اور یہ ہاتھ ہمارا ایک دوسرے سے ٹچ ہے. اگر اس کے آرم اور ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ہاتھ چلا جائے گا تو پھر آرم جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اپینڈیجز میں آتا ہے کہ اطلاف صلاحیت عضو کے اندر، یعنی یہ پھر نہیں جائے گا، پھر یہ اس کی گریوٹی اور بھی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ شجاع کے اندر جو اس کے قسم ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کے اندر پڑھیں گے. شجاع خفیفہ، اس کے اندر ہے ایکسپوزنگ بون آف وکٹم، یعنی اس کے اندر بون ایکسپوز ہو گیا، پھر یعنی ایسا لیسرٹیڈ وونڈ آ گیا جس سے بون ظاہر ہو گیا. اور مدھیا ایکسپوزنگ بون ود آؤٹ فریکچر، مدھیا کے اندر یعنی بون ایکسپوز ہو گیا لیکن فریکچر نہیں ہوا. اور ہاشیما، اس کے اندر یعنی فریکچر بھی ہو گیا لیکن بون ڈسلوکیٹ نہیں ہوا. اور منقلا، شجاع منقلا، اس کے اندر فریکچر بھی ہو گیا اور بون بھی ڈسلوکیٹ ہو گیا. مثلا بون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہیڈ کا کوئی حصہ ہوتا ہے، وہ اس طرح کے کوئی کلاڑی لگتی ہے یا کچھ حصہ لگتا ہے، یہ بالکل کٹ جاتا ہے تو فریکچر بھی آ جاتا ہے، بون ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتا ہے. اور اما، شجاع اما، اس کے اندر ہے فریکچر یہاں اسکل پہ آ جاتا ہے. اسکل یعنی ہیڈ کا وہ حصہ جہاں برین ہوتا ہے، وہاں ایک نازک ایک حصہ ہوتا ہے برین کا، اس کے اندر کوئی بھی لاٹھی لگتی ہے یا کوئی بھی شارپ کٹنگ ویپن لگتا ہے، وہ برین کی جو میمبرین ہے اس کو ٹچ کرتا ہے. تو کبھی کبھار وہ میمبرین جو ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے. تو اگر میمبرین نہیں کٹی تو یہ آ جاتا ہے شجاع امامی. اگر میمبرین کٹ گئی اور برین بھی ایکسپوز ہو گیا تو یہ آ جاتا ہے شجاع دامغہ. اور شجاع دامغہ کی سزا بہت سیریس ہے. اس کے اندر جو عرش ہے اس کا جو کوانٹم ہے وہ آدھی عرش ہے. اور جو اما ہے جس کے اندر اسکل کا فریکچر ہو گیا لیکن برین میمبرین جو ہے وہ اس کو ٹچ نہیں ہوا، برین باہر نہیں آیا، اس کی سزا ہے 1/3 آف دی دیت اور 10 سال کی سزا. اور دامغہ میں اندر اگر برین باہر آ گیا تو اس کی 14 سال کی سزا. اور اما اور اس کی منقلا جس کے اندر فریکچر ہوتا ہے بون کا اور اس کی ڈسلوکیشن بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر 15% جو ہے وہ عرش ہے یعنی آف دی دیت اماؤنٹ. اور ہاشیما کے اندر 10% عرش ہے اور 10 سال کی سزا ہے. اور مدیا کے اندر 5% ہے اور سزا 10 سال ہے. اور خفیفہ کے اندر چونکہ ایکسپوزنگ آف دی بون ہے تو اس کے اندر عرش نہیں ہے، خالی دمن ہے اور سزا کا جو کوانٹم ہے وہ بھی کم ہے، 2 سال. تو یہ اس کو اس طرح سے میں نے یوں سیٹ کیا کہ جس طرح سے آپ کا بھی ٹائم بچے میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ اس کے اندر عرش کو، دمن کو سمجھنا بھی ضرور ہے، سزا کو قصاص کے اندر، تعزیر کے اندر بھی سمجھنا ضروری ہے. اور تعزیر کے اندر شجاع ہاشمہ کا، شجاع منقلا کا، شجاع دامغہ کا، شجاع اما کا یا شجاع مدیہ کا یا شجاع خفیفہ کی کوانٹم کتنی ہے یہ ہمیں آنی چاہیے. تیسرا جو اس کا قسم ہے وہ آتا ہے جرح، کازنگ ہرٹ ادر دین ہیڈ اینڈ فیس. ہیڈ اینڈ فیس کے اندر نہیں، نیچے لکڑی سے مارا یا کوئی چھری لگائی یا کوئی چاقو سے مارا، فلیش ظاہر ہو گیا یا کوئی انسائزڈ وونڈ ہو گیا لیکن نان وائٹل پارٹ آف دی باڈی ہے تو یہ اس کے اندر ہے جائفہ. اور جرح 2 قسم کی ہے، ایک ہے جائفہ اور ایک ہے غیر جائفہ. اور جائفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ whoever caused جرح in the injury extends the body cavity of the trunk is said to cause jaifa. Body cavity of the trunk. Trunk means head, neck and appendages. اس کے علاوہ head اور نیک اینڈ appendages کے علاوہ باقی جو بھی حصہ ہے وہ باڈی ٹرنک کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن اپینڈیجز بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا، کچھ آرگانس ہمارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھی ہٹ کر اگر کوئی ایسے جیسے پیٹھ پر کوئی زخم آ گیا وہ آتے اس کے اندر آ جاتا ہے، جائفہ کے اندر آ جاتا ہے. اور غیر جائفہ وہ ہے جو انجری جائفہ کے اندر نہ ہو وہ غیر جائفہ ہے. اور اس کے اندر جو
انجریز ہیں جو شو کی گئی ہیں غیر جائفہ، جائفہ کے اندر جو انجریز شو کی گئی ہیں وہ دامیہ ہے، بدیہ ہے، متلمہ ہے اور مدھیہ ہے، ہاشمہ ہے اور منقلہ ہے، لیکن کسی بھی انجری کے اندر عرش نہیں ہے، دمن ہے، اور گریوٹی آف دی سینٹینس یا تعزیر وہ بھی سیویئر نہیں ہے، 5 سال 7 سال اس سے اوپر نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی یعنی سیریس اگر کوئی بون اگر وونڈ ہو جائے یا کوئی آرگان کٹ جائے تو اس کے اندر اس کی سزا کی گریوٹی وہ بھی عرش کے اندر نہیں آتی، وہ آتی ہے دمن کے اندر۔ تو یہ اس کا تھا جو ہارٹ کے جو قسم تھے، میں نے آپ کو بتایا، اتلاف عضو، اتلاف صلاحیت عضو اور شجع، جرح، جرح کے 2 قسم ہیں، اور جرح کے جو 2 قسم ہیں اس کے اندر جائفہ اور غیر جائفہ۔ wrongful confinement. Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain subscribing limits is said wrongfully to confine that person. ایک کو ایک گھر میں بند کر دیا، اس کو کہا کہ آپ اس کمرے سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو یہ جو بندہ ہے آپ کو گولی مار دے گا۔ This tantamount wrongfully confined. ٹھیک ہے، رانگ فلی کنفائنمنٹ اور افینس سے لنک ہو سکتا ہے، جس طرح سے کڈنیپنگ ہے، ایبڈکشن ہے، یا کسی پرپز کے لیے اس کو رانگ فلی کنفائن کیا گیا کہ بھائی ہم اسے ڈاکیومنٹس لیں گے یا کسی ڈاکیومنٹ پہ سگنیچر لیں گے، اگر وہ کوئی پرپز ہے تو وہ تو مین افینس ہے، لیکن اس کا جو رانگ فلی کنفائنمنٹ ہے چونکہ اس کی سزا کا کوانٹم اتنا نہیں ہے جو مین افینس کا ہے، لیکن اس کا جو مین ڈائریکشن ہے اس پروویژن کا کہ بھائی اس بندے کو اپنے ڈائریکشن کے اندر آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کا، چلنے کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہے، اور دیٹ پرسن از کمپلیٹلی انڈر دی کنفائنمنٹ۔ اس کی سزا پنشمنٹ ہے، اگر اس کے اندر آگے ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کنفائنمنٹ از فار مور دین 3 اس کی سزا زیادہ ہے، اگر کنفائنمنٹ فار مور دین 10 days تو اس کی سزا بھی زیادہ ہے، اور wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued. This is very important. کبھی کبھار کورٹ جو ہے wrongful confined persons کے لیے ریٹ ایشو کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ایون سم ٹائمز فادر جو ہوتا ہے اس کو جو بچے کی کسٹڈی اپنے پاس رکھتا ہے اور بچے کو، اپنے ہی بچے کو ماں کی حضانت سے باہر نکال کر خود لے جاتا ہے، تو دیٹ آلسو اماؤنٹس wrongful confinement. کورٹ اس کی ریٹ ایشو کرتی ہے، کورٹ اس کی ریٹ ایشو کرتی ہے، ہیبس کارپس کی ریٹ بھی ایشو ہوتی ہے، رول آف نسی کی بھی ریٹ ایشو ہوتی ہے، اور کورٹ 100 CRPC کے اندر سرچ وارنٹ بھی ایشو کرتی ہے۔ تو یہ وہ ہے 345 میں کہ رانگفلی کنفائنڈ پرسنس کے لیے، اس کی آزادی کے لیے کورٹس جو ہے وہ ریٹ ایشو کرتی ہے، ہیبس کارپس، رول آف نسی اور 100 CRPC کا سرچ وارنٹ۔ wrongful confinement in secret اور یا wrongful confinement to extort property or certain constraint to illegal act. تو یہ wrongful confinement کے وہ جو offenses ہیں جو مختلف ڈائمینشنز میں ہیں، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ آف شوٹ ہے، یہ مین نہیں ہے، کیونکہ مین اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہے۔ اگر کسی کو اغوا کیا گیا تو رانگفلی کنفائنڈ کیا گیا، تو یہ اس کا مین سبسٹیٹو افینس تو ایبڈکشن ہے، یہ اس کا اور افینس ہے ایڈیشن میں۔ اور اگر کسی سے پراپرٹی پہ ڈاکیومنٹس لینے ہیں یا کسی سے کوئی پراپرٹی گریب کرنی ہے یا اپنی مرضی سے اس کی کوئی کنفیشن لینی ہے تو یہ وہ افینسز ہیں، لیکن رانگ فل کنفائنمنٹ اس کے اندر بھی ایک افینس ہے۔ یہ جس طرح سے یہ آیا ہے 348 میں کہ بھائی ریسٹوریشن آف پراپرٹی اور ویلیوبل سیکیورٹی کے لیے اس کو کنفائن کیا گیا ہو۔ اچھا، ناؤ وی کم آن دا چیپٹر آف کڈنیپنگ اینڈ ایبڈکشن۔ اس کے اندر یہ ہے کہ کڈنیپنگ فرام لیگل گارڈین اینڈ کڈنیپنگ فرام پاکستان۔ تو اس کے مختلف سیکشنز ہیں پی پی سی کے اندر۔ جو کڈنیپنگ ہے وہ 359 سے سٹارٹ ہوتے ہیں،
جس کے اندر یہ ہے کڈنیپنگ کے دیر آر ٹو کائنڈس آف کڈنیپنگ. اچھا پھر کڈنیپنگ جو ہے وہ کسی کی کنسنٹ سے بھی کی جاتی ہے، جس طرح سے کوئی مائنر ہے اور انڈر گارڈین شپ ہے، اور کوئی مائنر گرل ہے انڈر جو ہے 18 ہے، تو وہ اس کی کنسنٹ سے کڈنیپنگ ہوتی ہے، اس کو ورگلا کر لے جاتے ہیں، پروکیوریشن کہ بھائی آپ کے ساتھ شادی کریں گے، پھر شادی نہیں کرتے، انٹر کورس کر کے اس کو اور کام کے لیے یوز کرتے ہیں. اور کڈنیپنگ باہر سے عورتیں بھی منگا کر اس کو پراسٹیٹیوشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی اس کا ایک قسم ہے. اور کڈنیپنگ کے بعد جو ہے وہ اس کو راضی کرنا یا فورس کرنا کہ بھائی مجھ سے شادی کر دے، تو یہ بھی ایک کڈنیپنگ ہے. تو یہ کڈنیپنگ کا چیپٹر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایبڈکشن بائی فورس ہوتا ہے، اور جو کڈنیپنگ ہوتا ہے وہ اس کے اندر بائی فورس نہیں ہوتا. لیکن ان کڈنیپنگ کی اور ایبڈکشن کی جو ڈیمارکیشن لائن ہے وہ اتنی تو باریک ہے کہ ان کو ڈیسیفر یا بائیفرکیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس کے جو مختلف پروویژنس ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے دیے ہیں کہ ایبڈکشن کیا ہے، کڈنیپنگ کیا ہے، اور ایبڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کڈنیپنگ کی پنشمنٹ کیا ہے، اور کڈنیپنگ اور ایبڈکشن ان آرڈر ٹو مرڈر، یعنی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کڈنیپنگ کرنے کے بعد اس کو مرڈر کیا جاتا ہے، ایبڈکشن کے بعد اس کو مرڈر کیا جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے اور اس کا کوانٹم آف دی پنشمنٹ کیا ہے. کڈنیپنگ اور ایبڈکشن اے پرسن انڈر دی ایج آف 14 ایئرس مینس اس کی تو کوئی کنسنٹ تو ہے نہیں بچے کی، کیونکہ گرل ہے یا بوائے ہے انڈر گارڈین شپ ہے، اینڈ دے آر ناٹ میجر انڈر دی میجارٹی ایکٹ. Kidnapping or abducting with intent secretly or wrongfully to confine person. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اس کو wrongfully confine کرنا ہوتا ہے، لیکن مین offense kidnapping یا abduction کا ہوتا ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے. اس کی سزا کا کوانٹم تو وہ ہوتا ہے جو kidnapping یا abduction کا ہے، جو ادھر سزا ہے، لیکن اس کی جو wrongful confinement کی سزا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. کیوں کورٹ جب چارج فریم کرتی ہے تو اس کے اندر جو چارج کے جو بھی ہیڈس ہوتے ہیں جو افینسز کے اندر وہ سارے فریم ہوتے ہیں، اور پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہر افینس کی پنشمنٹ ہوتی ہے. پھر آگے کورٹ کی مرضی ہے ایز پر سیکشن 35 CRPC وہ جو افینسز ہیں ان کی امپرزنمنٹ یا پنشمنٹ کانکرنٹلی کورٹ امپوز کرے یا کانزیکیوٹیولی امپوز کرے. اچھا ابھی ریپ ہے، ریپ چونکہ اس کا ایک اپنا آفینس ہے جس کے اندر کڈنیپنگ نہیں ہے. ریپ کسی جگہ پہ بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر لوگ جو ٹریس پاس کر کے ریپ کرتے ہیں، اور ریپ کا جو آفینس ہے وہ 375 میں اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کی سزا جو ہے پنشمنٹ جو ہے وہ 376 میں ہے، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ ہے یا امپرزنمنٹ فار لائف ہے. 377 کے اندر آتا ہے ان نیچرل آفینس مینس جو سوڈومی کا آفینس ہوتا ہے، وہ 377 کے آتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی کارنل انٹرکورس کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ کسی مرد کے ساتھ کرتا ہے، یا عورت کے ساتھ کرتا ہے، یا کسی اینیمل کے ساتھ کرتا ہے. یہ تین اس کے اندر ہیں، مین، وومن اور اینیمل. اور کارنل انٹرکورس مانا اگینسٹ دی نیچر، تو وہ اس کی بھی سزا ہے پی پی سی کے اندر. پنشمنٹ ناٹ لیس دین 2 years and more than 10 years and shall also be liable to fine. ابھی چونکہ اس کے اندر نوٹ ہے that is also important as a law student آپ کو یہ نالج ہونی چاہیے کہ sections 375 and 376 inserted by the Protection of Women Criminal Law Amendment Act 2006. ابھی یہ جو ریپ کے offenses ہیں now these are part of Women Protection Criminal Law Amendment Act 2006. وومن پروٹیکشن ایکٹ کے اندر جو بھی افینسز فیملی لا کے ہیں، کرمنل لا کے ہیں، پینل لا کے ہیں یا سول لا کے ہیں، جو عورت کے پروٹیکشن میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے الگ کر کے سیپریٹ کر کے ان کا ایک مکمل اسٹیٹیوٹ بنایا گیا جس کا نام ہے وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006. ابھی ہم آخری لاسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے 17 اس پہ چلتے ہیں. چیپٹر 17 کے اندر 84 سیکشنز ہیں فرام 378 to 462. مین ڈیفینیشنز آؤٹ آف دوز سیکشنز آر تھیفٹ 378 کے اندر to 382 6 سیکشنز
کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مین ڈیفینیشن پہلے تھیفٹ ہے 378 میں آئی، پھر وہ 378 to 382 میں 6 سیکشنز ہیں کہ اس کی سزا جو ہے جو ہم نے 378 میں یعنی ایکسپلین کی ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں. ایکسٹارشن 383 to 389 7 سیکشنز ہیں. رابری اینڈ ڈکائٹی 390 to 402 13 سیکشنز ہیں. اور ہائی جیکنگ 402A-B-C 1 سیکشن ہے. اور کرمنل مس اپروپریشن آف پراپرٹی 403 to 404 2 سیکشنز ہیں. کرمنل بریچ آف ٹرسٹ 405 409 5 سیکشنز ہیں. اور ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی 410 to 414 5 سیکشنز ہیں. چیٹنگ 415 424 10 سیکشنز ہیں. اور مسچیف 425 to 440 16 سیکشنز ہیں. اور 10واں کرمنل ٹریس پاس کے اندر کیا آتا ہے؟ کرمنل ٹریس پاس، ہاؤس ٹریس پاس، لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس، لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس بائی نائٹ، ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ. یہ 441 to 462 22 سیکشنز آتے ہیں. It means we have 10 definitions out of chapter 17 pertaining to the offense against property. کیونکہ آپ کا چیپٹر 17 جو ہے یہ سلیبس کا پارٹ ہے، اس کے اندر یہ جو 10 ڈیفینیشنز ہیں مختلف اسٹیٹیوٹس کی، جس کے اندر تھیفٹ آ گیا، ایکسٹارشن آ گیا، رابری آ گئی، ڈکائٹی آ گئی، مسچیف آ گیا، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ آ گیا، یا ہاؤس ٹریس پاس آ گیا، ہاؤس ٹریس پاس بائی نائٹ آ گیا. لیجسلیچر کا انٹینشن یا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں جن کو پہلے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ تھیفٹ ہے کیا، پہلے آپ وہ سمجھیں پھر آپ تھیفٹ کی پنشمنٹ دیکھیں. ایکسٹارشن ہے کیا، کس طرح سے ہوتا ہے، پھر آپ ایکسٹارشن کی ڈیفینیشن دیکھیں. اس طرح سے ہم پہلے بھی جس طرح سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا BBC، تو آپ کو کہا تھا سیکشن 6 کے اندر کہ جو پینل پروویژن ہے اس کے اندر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے، تو اس کے ڈیفینیشن کے پرویو میں اس سزا کے اور سیکشنز کو ہم کس طرح سے دیکھیں اور پینل پروویژنز کو ہم کس طرح سے دیکھیں. دس از دیٹ تھنگ، اور دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ PPC کے پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، عام اسٹیٹیوٹ سے ہٹ کرے. ہم اس طرح سے PPC کو نہیں پڑھیں گے جس طرح سے اور اسٹیٹیوٹ کو پڑھتے ہیں. We will make overview of them. Theft, extortion, robbery and dacoity are taken in one breath. Section 378, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. ابھی دیکھیے اس کے اندر جو بھی ڈیفینیشنز ہیں، ڈسانیسٹلی ہے، موبل پراپرٹی ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ پرسن ہے، پوزیشن ہے، کنسنٹ ہے یا تھیفٹ ہے، ان سب کی ڈیفینیشنز ہیں. emphasis on the following terms: dishonestly section 24 PPC, movable property section 22 PPC, possession, it is not defined PPC as possession of the following kinds under adjudication: physical possession, constructive possession, juridical possession, illegal possession. The term illegal is defined in section 43 PPC. We shall discuss all items of possession during lecture. Person, section 11 PPC. Consent, consent is not defined in PPC. However, the import of consent will be taken from section 14 of the Contract Act. Theft is defined by an independent provision of section 378 PPC. Theft contains explanations, 16 illustrations from special serial number A to P. In the same breath, we shall read and consult other provisions of law, that is main definitions, from which the import of section will be clear in the light of explanation, exception and illustration. For instance, extortion, robbery and dacoity. This is the end of our lecture. تو اس کے اندر جو میں نے مین چیزیں آپ کو دیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ہمارا آلموسٹ انٹائر جو سلیبس ہے جو ہم نے اسٹارٹ میں آپ کو دیا
اور اس کے ماڈیولس آپ کو پتہ ہے، ہم نے پی پی سی کو سکسیسفلی کور کر دیا۔ اگر آپ اس کے نوٹس، ان کی ڈیفینیشن اور اس کی آؤٹ لائنس میرے لیکچرز کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو ایگزامن کرنے کے بعد تیار کریں گے تو پی پی سی اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارا لیکچر ٹائم فنش ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔